ہائے هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض صدق الله العظيم جو کن سے لے کر فیکن کے تمام مراحل کا عینی شاہد ہے کہ جس ختم رسول کے قدم مدینے کی گلیوں میں پڑ جائیں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی بس کون ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہر اونچی تو ہی تو اس جہاں میں ہماری علامت وطن تو سلامت وطن تا قیامت وطن تو سلامت وطن تا قیامت وطن ساری ہمارے جو مسلمانوں کے رہنما تھے ان کے کئی دہائیوں کے جو ایکسپیرینس ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے، اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ تھا وہ 23 مارچ 1940 تھا۔ بہت ساری پولیٹیکل موومنٹس ہوتی رہی، اس پولیٹیکل موومنٹس کے اندر جو ہمارے مسلمانوں کے لیڈران تھے
علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے علاوہ جتنے بھی موجود تھے اس وقت، جب انہوں نے تمام ہندوستان کے انگریزوں کا اور ہندوؤں کا سارا دیکھا رویہ، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک ملک جو ہے، آزاد ملک، وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ آئیڈیا ان کو ایک دن یا ایک سال کے اندر نہیں آیا، یہ دہائیوں کے اوپر بھی ایک ارتقاء کا عمل تھا، جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس کا خیال لوگوں کے دل میں آیا اور علامہ اقبال کے خواب بنا اور قائد اعظم نے اس کی تعبیر کی۔ ایک تقریباً 74 سال کی عرصہ گزرنے کے باوجود جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا جانا تھا، لیکن اس پہ غلط نہ ہو سکا، لیکن آج الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آج ایک واحد لیڈر عمران خان صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے منصب پہ بٹھایا ہے، جس نے صحیح ریاست، جس کا مقصد ملک پاکستان کا جو اصل حاصل کرنے کا مقصد تھا، اس پہ برق شروع ہوا ہے۔ ایک الہی ریاست، ایک مدینہ کی طرز پہ ریاست کا قیام تھا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھی تو دینی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ کیا مقصد ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو جب ان کو پتہ چلے گا ہمیں دین کیا سکھاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلامی کے سے آزاد ریاست کا جو کام تھا، اس کا بھی ایک یہی مقصد تھا کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں آزادی ہوگی، ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں گے۔ انہوں نے باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ بر صغیر میں مسلمان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے، روز فسادات ہوتے تھے، کبھی گائے کو ذبح کرنے پہ، کیونکہ ہمارا جو معاشی تعلق ہندوؤں سے، سکھوں سے مختلف تھا، ہماری اسلامی روایات تھیں، ہم اسلامی روایات کے مطابق اپنا گزارنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستان کے اندر ہمیں کوئی مذہبی آزادی نہیں تھی، جس کا تقاضا ہمارا مذہب کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان لیڈروں نے صاحب سید احمد خان، علامہ اقبال صاحب، محمد علی جناح، محمد علی جوہر، بے شمار ہمارے ہمارے بہت بڑے قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام ضروری ہے۔ وہاں یہ شہادت پاس ہوئی اور 7 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر 1947 میں 14 جنوری کو پاکستان میں وجود میں آیا۔